السلام کو بھی اللہ رب العزت نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ سارے انبیاء کے معجزات ایک جگہ پہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات ایک جگہ پہ، یعنی جتنی چیزیں اللہ رب العزت نے سابقہ انبیاء کو دی ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے اس سے بڑھ کر اپنے نبی کو اور زیادہ معجزات عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک معجزہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، یعنی 2-3 دن سے جو ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کا تذکرہ انسان کے دل میں حضور کی محبت کا باعث بنتا ہے۔ تو آپ کی جو آنکھ مبارک تھی اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے معجزات رکھے تھے۔ آپ کے دستے مبارک کے اندر معجزات تھے، آپ کی آنکھ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے معجزات رکھے تھے۔ عام انسان کی آنکھ اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ساری امت ایک طرف، ساری انسانیت ایک طرف، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مثل کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور کی مثل کائنات میں اللہ رب العزت نے اور کوئی بنایا ہی نہیں ہے۔ یعنی انبیاء پر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فضیلت دی ہے، تو اس کے علاوہ کسی شخص کی کیا مجال ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تشبیہ بھی کر سکے اپنی۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو آنکھ مبارک ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بے شمار معجزات رکھے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رب کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جیسے دن میں دیکھ لیا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو، ایسے ہی رات کی تاریکی میں بھی نظر آیا کرتا تھا۔ عام انسان کو دن میں نظر آتا ہے، لیکن جب رات ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، تو پھر عام انسان کو دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا ہوا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جیسے دن کی روشنی میں دیکھ لیتے تھے، ایسے ہی رات کے اندھیرے میں بھی دیکھا کرتے تھے۔ پھر فرماتی ہیں اب یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان مبارک ہے، یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ سب سے بڑا معجزہ اگر قرآن ہے تو قرآن بھی رب کی عطا سے ہے، قرآن بھی رب کی عطا سے ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت عیسیٰ اگر مورتیوں کے اندر پھونکتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتی تھی، تو وہ اپنے عمر سے نہیں تھا بلکہ وہ رب کی رضا کے ساتھ ہی تھا۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان کی زبان کے اندر ایسی تاثیر رکھی تھی کہ وہ مورتی کو پھونکتے تھے تو اس کے اندر روح آ جاتی تھی۔ باذن اللہ ہی تھا، اللہ رب العزت کے حکم سے تھا۔ لیکن ایسے ہی ہے جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، تو یہ باذن اللہ ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ سب کچھ دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اپنے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان مبارک، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ احادیث مبارکہ کے راوی ہیں، صحیح مسلم و بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، جیسے میں بظاہر سامنے سے آپ کو دیکھتا ہوں، ایسے ہی میں پیٹھ کے پیچھے بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یعنی جیسے میں سامنے سے آپ کو دیکھتا ہوں، اب عام انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں کہ مجھے خبر نہیں کہ میری پیٹھ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اندازہ ہو سکتا ہے کہ میری پیٹھ کے پیچھے فلاں فلاں چیزیں پڑی ہوئی ہیں، یہ اندازہ ہے، لیکن دیکھنے کی صلاحیت نہیں۔ اگر میں دیکھنا چاہوں تو میں پھر کے دیکھوں گا تب مجھے نظر آئے گا۔
لیکن رب کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ اور یہ مقام عطا فرمایا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی جیسے سامنے دیکھتے تھے ایسے ہی آپ کو پیٹھ کے پیچھے بھی نظر آتا تھا۔ اور یہاں تک رب کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے سجدے، تمہارا سجدہ کرنا، تمہارا رکوع کرنا، تمہارا قیام کرنا، یہ مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہوتا میرے صحابہ کرام، میرے غلاموں، یہ مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہوتا، میں جیسے سامنے دیکھتا ہوں رب کی عزت کی قسم میں اسی طرح پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بھی آپ کی نظر مبارک کے اندر یہ معجزہ عطا فرمایا، نظر کی صورت میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ ایک قول گو ایک ضعیف بات ہے، لیکن ایک قول ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بظاہر آپ کی آنکھیں تھیں اور جہاں پر مور نبوت تھی، یعنی پیٹھ کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مور نبوت اس کا نشان تھا، تو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہاں پر دو چھوٹی چھوٹی آنکھیں بھی موجود تھی جو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ظاہری بھی دیکھا کرتے تھے اور اپنی پیٹھ سے بھی دیکھا کرتے تھے۔ اور وہ جو پیٹھ پہ چھوٹی چھوٹی دو آنکھیں تھیں، کوئی پردہ اگر درمیان میں ہوتا یا کپڑا ہوتا یا کوئی اور چیز تو وہ درمیان میں مانے نہیں آتی تھی، دیکھنے میں کوئی ممانت نہیں ہوتی تھی۔ اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جیسے دن میں دیکھتے تھے ویسے ہی رات میں دیکھ لیتے تھے۔ تو دن اور رات اگر روشنی دن کو بھی نہیں ہے تب بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام دیکھ لیتے تھے، اور اگر رات گہرا اندھیرا ہے تب بھی عام لوگوں کو تو نظر نہیں آتا تھا، لیکن رب کے رسول کو نظر آتا تھا۔